اور بھڑکتی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام اسی طرح صاف نظر آ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، کوئی بال بیکا نہیں ہو رہا ہے۔ اب یہاں سے اندازہ کیجئے میرے عزیزو، ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا، لیکن تفسیر میں یہ بھی لکھا گیا ہے آتش بازی، آگ سے کھیلنے والا کام سب سے پہلے نمرود کی قوم نے کیا تھا، نمرود کی قوم۔ اور اگر یہ ہماری قوم میں آ گیا ہے تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ آپ کے ہاں آگ سے کھیلنے کا تصور ہونا ہی نہیں چاہیے میرے عزیزو، تم تو پھولوں سے کھیلو، کیونکہ بچپن سے تمہیں پھولوں میں ہی رکھا جائے گا۔ ہمارا کام الحمدللہ پھولوں میں ہے، کیونکہ جنت کسے کہتے ہیں؟ باغیچے کو، جہنم آگ کو کہتے ہیں۔ تمہیں یہاں پر بھی پھولوں میں رکھا گیا، شادی میں بھی پھول، جنازے پہ بھی پھول، قبر پہ بھی پھول۔ کیوں؟ اٹھائے جانے کے بعد پھولوں میں ہی رہنا ہے، تو زندگی میں پریکٹس یہی جاری ہے۔ اور وہ دوسرے لوگ ہوں گے، پیدا ہو تو آگ کی دھونی دو، شادی ہو تو آگ کے چکر لگائیں، مرو تو بھی آگ میں جلاؤ۔ ہاں، ہر ایک کو اپنے اپنے بعد کی پریکٹس کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری چیزیں، اگر کوئی آگ کی پریکٹس کر رہا ہے تو تم کیوں اس میں اپنے آپ کو خراب کر رہے ہو؟ میں سارے لوگوں کو یہ کہوں گا، یہ پٹاخہ بازی یا پھر بارود سے کھیلنا مسلمان کا کام نہیں ہے۔ آگ سے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دور رہنے کا حکم فرمایا، حتیٰ کہ مسجدوں میں چراغ جو جلائے جاتے ہیں اس کے متعلق بھی فرمایا گیا بغیر ضرورت کے نہ جلائیں، بغیر ضرورت۔ اور قبروں کے قریب اگر بتی جلانے کو بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ آگ ہوتی ہے اس کے اندر۔ خوشبو لگائیں آپ، عطر وغیرہ پھولوں کے ذریعے۔ آگ سے ہمیں اتنی دور رکھا گیا۔ ابھی میں کہیں سفر پر تھا، ایک بزرگ کے مزار پر، غالباً مجھے یاد آ رہا ہے، تو میں نے وہاں پر تنبیہ کیا تھا کہ بہت ساری اتنے گچھے اگر بچیوں کے لگائے گئے تھے، اس میں آگ بھی لگ رہی تھی۔ وہ اللہ کے ولی ہیں، آگ سے دور رکھا گیا ہے ہم کو، چاہے وہ خوشبو کے لیے استعمال کرنے والی آگ ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی منع کیا بزرگوں کے مزارات سے قریب کرنے کے لیے۔ ہاں ہم دھونی لیتے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے خوشبو کے لیے، لیکن بلا ضرورت آگ کے قریب بھی نہ جاؤ، آگ کو کھیل نہ بناؤ۔ پٹاخہ اور اس کے علاوہ بارود سے کھیلنا، منہ میں تیل رکھ کر کے اڑانا، کچھ نوجوانوں نے یہ سیکھا ہے۔ اور دیکھو وہ کردی جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا مشورہ دیا تھا، تفسیر میں ہے کہ اچانک زمین پھٹی ایسی جگہ کی جس میں لاوا ہوتا ہے، گرم لاوا جو وہ آتش فشاں پہاڑوں سے نکلتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، حقیقت میں نہ صحیح کبھی ٹیلی ویژن میں دیکھا ہو، نیوز وغیرہ میں، پہاڑوں سے جب آگ نکلتی ہے تو وہ زمین کے اندر آگ ہے۔ ایسی جگہ کی زمین پھٹی جہاں پر وہ کردی شخص جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا مشورہ دیا تھا، اس کے اندر دھس گیا، اور حدیث پاک میں یہ ملتا ہے کہ وہ قیامت تک اسی میں تڑپتا رہے گا، تڑپتا رہے۔ کیوں؟ آگ کا مشورہ اس نے دیا تھا، دنیا میں قیامت قائم ہونے تک اس آگ کے لاوے میں اس کو ویسی رکھا جائے گا۔ میرے عزیزو، آگ سے بچو، یہ تمام چیزیں ہماری نہیں۔ اور یہ اس طرح سے اڑانے کا کام شروع کیا نمرود کی قوم نے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے بعد بھی کچھ گزن نہیں پہنچی، تکلیف نہیں ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو پھر نمرود نے پکار کر کے کہا، اے ابراہیم، کیا تجھے کچھ ہو نہیں رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرے رب کا حکم جب تک نہیں ہوگا آگ مجھے نہیں جلائے گی۔ ان لوگوں نے پہلے یہ سوچا تھا کہ تیرا جادو بہت بڑا ہے، تو آگ پر بھی کنٹرول کر لیا۔ تب آپ نے فرمایا، نہ، میرا رب بہت بڑا ہے، اللہ قدیر و جبار۔ پھر نمرود نے کہا، کیا تم چل کے باہر آ سکتے ہو؟ کہا، بالکل آ سکتا ہوں۔ کہا، آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں اٹھے، اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے باہر نکل آئے، کچھ بھی نہیں تھا۔ ہاں، کافی لوگوں نے ایمان قبول کیا، اور جس کے دل پر مہر لگی تھی ان لوگوں نے ایمان نہیں قبول کیا۔ اب کچھ جانوروں نے بھی دنیا میں اس وقت جس نے جو کام کیا اس کو ویسی ہی عزت بخشی گئی ہے، ویسی ہی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت بخشی۔ فرمایا گیا ہے کہ گرگٹ کو جانتے ہوں گے نا؟ ہاں، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو پھونک مار رہا تھا، اور کیا، اور آگ بڑھے اور آگ بڑھے۔ اور پھر ہدہد ایک پرندہ ہے، ہدہد ایک پرندہ ہے
اور ایک روایت میں مینڈک کا ذکر ہے. مینڈک ہو کہ ہدہد ہو، یہ پرندہ کیا کرتا تھا، سمندر میں سے اپنی چونچ میں سے پانی لاتا تھا اور آگ پہ ڈال دیتا تھا کہ آگ بجھ جائے. ہدہد پرندہ چونچ میں پانی لاتا تھا، آگ میں ڈالتا تھا، پانی لاتا تھا، آگ میں ڈالتا تھا کہ یہ آگ گل ہو جائے. اب اندازہ کیجئے گرگٹ کے پھونکنے سے نہ آگ بلند ہو پائے گی، ہدہد کے پانی ٹپکانے سے نہ آگ بجھ پائے گی، لیکن دونوں لوگوں کے لیے شرافت اور خباثت قیامت تک قائم ہو گئی. حدیث پاک میں گرگٹ کو جہاں دیکھو مارو، جہاں دیکھو مارو. ایک مار میں مارو گے تو 100 نیکیاں، 2 مار میں مارو گے تو 50 نیکیاں ہیں. ہاں، گرگٹ کو مارنے کا ثواب ہے کہ یہ گستاخ نبی ہے، گستاخ رسول ہے. رسول کو آگ میں جلایا جا رہا ہے اور یہ پھونک مار رہا تھا، تو گستاخ رسول کی سزا یہی ہے کہ ایک ہی مکے میں ختم ہو جائے. یہ حدیث پاک کا قانون ہے، یہ قانون قیامت تک چلے گا. اور ہدہد کے لیے اللہ نے عزت بخشی، اس کو قرآن میں ذکر فرمایا، اس کو سمندروں کا بادشاہ کہا گیا. یا پھر مینڈک کے متعلق اگر ہے تو کہا گیا ہے کہ اسے نہ مارا جائے، مینڈک کو نہ مارا جائے، مارنے والوں کو الگ الگ طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں. تو میرے عزیزوں، کبھی کبھار کام بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن عزت بہت ملتی ہے، اور کبھی کام چھوٹا ہوتا ہے ذلت بہت ملتی ہے. اس گرگٹ نے صرف پھونک مارا تھا اور قیامت تک اس کی نسل اسی پھونک میں مبتلا ہو گئی. اور ایک ہدہد نے پانی کیا ڈالا تھا، قیامت تک اس کی نسل کو اللہ نے عزت بخشی. اسی طرح تم سے ہو سکے آج تو نیکیاں ہی کرو اور نیکی کا مشورہ دو. ایک بار اگر خرابی کا یا برائی کا مشورہ دیا تو پھر بعد تک تمہارے خاندانوں کو لوگ کوستے رہیں گے، ان کے دادا ان کے پردادا ایسے تھے ویسے تھے. میرے عزیزوں، یہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے بہت ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آگ میں جو ڈالا ان لوگوں نے، یہاں پر ایک اور فطرت انسان کی بتاتا ہوں میں. ابراہیم علیہ السلام تھے انسانی نا، میں نے ابھی بتایا آپ کو کتنی لکڑیاں جمع کیے، 40 دن تک 60 گز اونچے پہاڑ کے برابر، اور جلایا اتنا کہ قریب بھی نہیں جا سکے. کیا ایک چھوٹی سی آگ سے نہیں جلا سکتے تھے؟ اتنی بڑی آگ بھڑکانے کی کیا ضرورت؟ یہاں انسان کی فطرت بتائی جا رہی ہے. انسان جب انتقامی جذبے میں آتا ہے تو بہت شدت سے وہ انتقام لینا چاہتا ہے، کچھ بھی نہ چھوڑے. جیسے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، مچھر بیٹھتا ہے، کاٹتا ہے، غصہ ہے، اتنی تیزی سے اس کو مارتے ہیں، پھر اڑ کے چلا بھی جاتا ہے. کبھی اگر پھنس بھی گیا تو پوری طرح سے اس کا مسالہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں باقی رہتا. لیکن آپ اندازہ کیجئے اس کو اگر تھوڑا سا ایسا چھو بھی لے تو مر جائے گا وہ. لیکن ہمارا غصہ اتنا ہوتا ہے کہ بہت تیز کا تماچا لگاتے ہیں. انسان کی فطرت ہے یہ کہ جب کبھی انتقامی آگ بھڑکتی ہے تو بہت بڑا انتقام وہ لینا چاہتا ہے. تو اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے انہوں نے اتنی آگ بھڑکائی، اتنی آگ کہ خود قریب نہیں جا سکے. پھر ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے باہر آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو کافر تھے ان کو اللہ نے کیا فرمایا، فجعلناہم الاخسرین، ان کو سب کو ہم نے خاسرین، گھاٹے میں رہنے والے ذلیلوں میں شامل کر دیا. ابراہیم علیہ السلام وہاں سے جب باہر آئے، آپ کا نمرود کے ساتھ اور بھی مناظرہ ہوا. نمرود کیا کہتا ہے سنیے، اے ابراہیم تیرا خدا تو بڑا پاورفل ہے، بہت طاقتور ہے، پوچھ تیرے خدا کو، میں 4000 گائے تیرے خدا کے نام پر قربان کر دوں گا. جیسی تیری اس نے مدد کیا، کیا میری بھی مدد کرے گا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا 4000 گائے کی ضرورت نہیں، 1 گائے بھی قربان کر دے، لیکن تو پہلے ایمان لے آئے تو ہر طرح کی تیری مدد کرے گا. تو توبہ کر کہ تو اپنے سامنے لوگوں کو جو سجدہ کرواتا ہے یہ چھوڑ دے گا، تو اپنے آپ کو خدا کا دعویٰ کرتا ہے یہ چھوڑ دے، یا پھر بتوں کے سامنے لوگوں کو جھکنے پر مجبور کرتا ہے یہ چھوڑ دے. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، لوگ مجھے سجدہ نہیں کریں گے تو پھر کس کو سجدہ کریں گے؟ کہا تو پھر مولا کی مدد بھی تیرے ساتھ نہیں آ سکتی. تو کفر جب تک ہے اللہ کی کوئی مدد اس کے لیے نہیں، اور ایمان ہے تو پھر تھوڑی سی بھی نیکی مولا کی مدد تمہارے پاس آ جاتی ہے.
رب تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو یہ آگ ٹھنڈی فرمائی، یہ بہت بڑی آپ کے لیے فضیلت ہے. لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے آگ ٹھنڈی کرے، جس کے لیے چاہے آگ ٹھنڈی کرے. اب ہر کوئی یہ چیلنج نہ کرتا پھرے کہ میرے پاس ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان ہے میں بھی آگ میں جاؤں گا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، جسے چاہے وہ آگ ٹھنڈی کرے. لیکن تم اللہ کا امتحان لینے مت جاؤ، تم اللہ کو نہ آزماؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے الگ مسئلہ ہے.